خواجہ اکرام صاحب نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے محجری ادب پر متعدد پروگرام آن لائن کیے اور پوری دنیا میں ان پروگرام کو سراہا گیا اور ان کی پذیرائی ہوئی. خواجہ اکرام صاحب شاید اردو اساتذہ میں اولین افراد میں ہیں جنہوں نے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا اور اردو کی ترویج میں ایک بہت اہم رول ادا کیا. اب اس کے بعد یہ آج کا جو موضوع ہے، ظاہر ہے یہاں جو مقالے پڑھے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقالہ نگاران نے اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا. جو یہ موضوع ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اس میں کیا چیلنجز ہیں، اس کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. مقالات پر سیر حاصل گفتگو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جناب شاہد لطیف صاحب جو خود بڑے جید صحافی ہیں، وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جن لوگوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی، ان میں شروع میں سفینہ بیگم صاحبہ نے ای لرننگ پلیٹ فارمز کی جو بات کی، تو اس میں اچھی بات یہ تھی کہ جتنے ای لرننگ پلیٹ فارمز ہیں، معروف اور کچھ غیر معروف بھی، ان کے خطوط انہوں نے نمایاں کیے اور بتایا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد تالیف حیدر صاحب نے، جنہوں نے شروع میں ہی مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ صاحب آپ تنقید سے کیا لینا دینا، جب میں پڑھوں مقالہ تو آپ سے واہ واہ کر دینا، آپ تو شاعر ہیں. تو میں نے واقعی واہ واہ کیا، لیکن واہ واہ اس لیے نہیں کیا کہ میں شاعر ہوں، اس لیے کیا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ مقالہ نگار جنہوں نے اپنے مقالے یہاں پڑھے، ظاہر ہے مقالہ نگاری جو ہے وہ بڑی جانفشانی اور کاوش کا کام ہے اور بڑی محنت سے اس پر عمل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے مقالہ نگار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کو کشید کر کے اگر اس کا جز ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں سامنے آتا ہے. تالیف حیدر نے وہی کام کیا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے جو جیسے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا کہ وہاں پر تلفظ میں جو غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں یا استناد کا مسئلہ آپ نے کہا، وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. چونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ غالب اور اقبال کو کس طرح رسوا کیا جاتا ہے کہ ایسے غیر معقول اشعار جو ہے ان کے نام سے، اور لوگ اس پر مزیدار. خواجہ اکرام صاحب نے ورلڈ اردو ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے محجری ادب پر متعدد پروگرام آن لائن کیے اور پوری دنیا میں ان پروگرام کو سراہا گیا اور ان کی پذیرائی ہوئی. خواجہ اکرام صاحب شاید اردو اساتذہ میں اولین افراد میں ہیں جنہوں نے کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کو اپنایا اور اردو کی ترویج میں ایک بہت اہم رول ادا کیا. اب اس کے بعد یہ آج کا جو موضوع ہے، ظاہر ہے یہاں جو مقالے پڑھے گئے، میں سمجھتا ہوں کہ تمام مقالہ نگاران نے اس موضوع کے ساتھ انصاف کیا. جو یہ موضوع ہے اس کے کیا اثرات ہیں، اس میں کیا چیلنجز ہیں، اس کو کس طرح سے ہم بہتر بنا سکتے ہیں، اس کی طرف اشارہ کیا. مقالات پر سیر حاصل گفتگو کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہاں جناب شاہد لطیف صاحب جو خود بڑے جید صحافی ہیں، وہ اس پر سیر حاصل گفتگو کریں گے. لیکن میں مختصراً یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہاں جن لوگوں نے بھی اس موضوع پہ بات کی، ان میں شروع میں سفینہ بیگم صاحبہ نے ای لرننگ پلیٹ فارمز کی جو بات کی، تو اس میں اچھی بات یہ تھی کہ جتنے ای لرننگ پلیٹ فارمز ہیں، معروف اور کچھ غیر معروف بھی، ان کے خطوط انہوں نے نمایاں کیے اور بتایا کہ وہ کیا کام کر رہے ہیں. اس کے علاوہ اس کے بعد تالیف حیدر صاحب نے، جنہوں نے شروع میں ہی مجھ سے یہ کہہ دیا تھا کہ صاحب آپ تنقید سے کیا لینا دینا، جب میں پڑھوں مقالہ تو آپ سے واہ واہ کر دینا، آپ تو شاعر ہیں. تو میں نے واقعی واہ واہ کیا، لیکن واہ واہ اس لیے نہیں کیا کہ میں شاعر ہوں،
اس لیے کیا کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا کام کیا. میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ مقالہ نگار جنہوں نے اپنے مقالے یہاں پڑھے، ظاہر ہے مقالہ نگاری جو ہے وہ بڑی جانفشانی اور کاوش کا کام ہے اور بڑی محنت سے اس پر عمل ہوتا ہے. تو ظاہر ہے مقالہ نگار کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا مقالہ پیش کرے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس مقالے کو کشید کر کے اگر اس کا جز ہمارے سامنے پیش کیا جائے تو وہ زیادہ مؤثر انداز میں سامنے آتا ہے. طالب حیدر نے وہی کام کیا اور بہت خوبصورتی سے انہوں نے جو جیسے انہوں نے ڈیجیٹل میڈیا کا ذکر کیا کہ وہاں پر تلفظ میں جو غلطیاں ہمیں نظر آتی ہیں یا استناد کا مسئلہ آپ نے کہا، وہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے. چونکہ آج میں دیکھتا ہوں کہ غالب اور اقبال کو کس طرح رسوا کیا جاتا ہے کہ ایسے ایسے غیر معقول اشعار جو ہے ان کے نام سے، اور لوگ اس پر مزے